پاکستان کے بارے میں 10 وہ حقائق جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے فیمس فار پیکس اینڈ سالٹ مائن۔ پاکستان کو پہاڑوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سے خوبصورت اور اونچائی پر مبنی پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ قراقرم کا مقام ایسی خوبصورتی کے لیے بہت اولین مانا جاتا ہے۔ K2 اور ناگا پربت کے بارے میں تو ہم سبھی کو پتا ہے، لیکن 13 میٹر جیسی خوبصورتیوں سے پاکستان کو نوازا گیا جو کہ ہمالیہ کی حدود سے باہر سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ 1706 میٹر کا 13 میٹر چترال بازار کے علاوہ افغانستان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نیدرلینڈ کی مہم نے 1950 میں پہلی بار اس کی چڑھائی کی اور اس پہاڑ کا نام واقعی زبان میں رکھا گیا جس کا مطلب ہے سایہ۔ نمک کی کان پاکستان کے بارے میں ہونے والی کئی دلچسپ باتوں کا حصہ ہے۔ کھیوڑا مائن دنیا کی بڑی نمک کی کان کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے اور خوش قسمتی سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مائن جہلم ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مائن الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کے گھوڑے نے دریافت کی۔ اس کان میں سے ہر سال 3,25,000 ٹن نمک نکالا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے لارجسٹ سنگل ڈوم ماسک۔ مسجد توبہ 1969 میں کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعمیر ہوئی تھی۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی واحد گنبد مسجد ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کو سفید عمدہ ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ اس کا واحد گنبد کا ہونا ہے۔ اس کی بلندی 70 میٹر تک ہے اور آس پاس کی دیواروں کی اونچائی کے متوازن ہے جس میں مرکزی ستون نہیں ہے۔ یہ مسجد دنیا کی 18ویں بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 5,000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش رکھنے والا ہال ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے A Place Where Time Stops۔ پاکستان کی خوبصورت وادی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں وقت ٹھہر جاتا ہے۔ ہنزا ویلی پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کی ایک خوبصورت پہاڑی وادی ہے۔ ہنزا ویلی پاکستان کے انتہائی شمالی حصے میں واقع ہے۔ شمال مشرق میں اسے ژینجیانگ اور شمال مغرب میں پامیر کہا جاتا ہے۔ ہنزا ویلی آزاد ریاست تھی جس نے 900 سال میر کے ذریعے حکمرانی کی۔ یہ سلسلہ 1974 تک چلتا رہا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اسے مکمل طور پر پاکستان کی ریاست کے ساتھ شامل کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کی روحانیت، انوکھے سکون اور تعمیر کے فن میں ایسے انداز ہیں جو اس جگہ کو منفرد بناتے ہیں۔ وقت کے رک جانے کا تصور یہ ہے کہ یہاں کا ماحول کسی بھی ماحول سے بہتر ہے جو انسان کو امن کا احساس دلاتا ہے۔ ہنزا ویلی کو خوابوں کی دنیا کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے آنسو لیک۔ اس جھیل کو آنسو جھیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی شیپ آنسو کی طرح ہے۔ اس جھیل کی خوبصورتی نے بہت کم وقت میں ٹورسٹ کے لیے خود کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا۔ جھیل کے بارے میں ایک داستان مشہور ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک شہزادے سیف الملوک اور شہزادی بدر الجمال کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ اس شہزادی کو خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ شہزادے کو اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑا کیونکہ وہ ایک عام انسان تھا اور شہزادی ایک پری تھی۔ یہ سطح سمندر سے 4,245 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کو ہمالیہ کی اعلیٰ ترین جھیلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ جھیل وادی کاغان میں اونچی پہاڑی ملکہ پربت کے قریب واقع ہے۔ 6 نمبر پر ہے پاکستانی انٹیلیجنس۔ انٹر سروس انٹیلیجنس جسے ISI بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی مضبوط بنیادوں میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستان کی اہم خفیہ ایجنسی ہے جو پوری دنیا میں قومی سلامتی سے متعلق معلومات کو جمع کرنے، پروسیسنگ اور تجزیہ کرنے کے لیے عملی طور پر ذمہ دار ہے۔ اس ایجنسی کا اصل مقصد گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹیلیجنس ایجنڈا فراہم کرنا ہے۔ اس ایجنسی کی تشکیل 1948 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد کی گئی۔ آرمی، ایئر فورس، نیوی، انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری کے درمیان کچھ معاملات میں کمزوریوں کی وجہ سے اس ایجنسی کو قائم کیا گیا۔ اس ایجنسی کو فوجی آفیسرز کے ذریعے چلانے اور انٹیلیجنس رپورٹس کے جمع کرنے اور ان کے تجزیے کرنے کی غرض سے تشکیل دیا گیا۔ یہ کہنا کبھی غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی شناخت کو مضبوط بنانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس خفیہ ایجنسی کی بہادری اور ذہانت کے قصے پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے بیسٹ ٹرینڈ ایئر فورس پائلٹس۔ پاکستان کو منفرد آزاد مملکت بنانے میں پاکستان ایئر فورس کا بھی ہاتھ ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین ویل ٹرینڈ لڑاکا طیاروں کی ایئر فورس ہے۔ پاکستانی فائٹر پائلٹس کا پوری دنیا میں خصوصاً اسلامک ورلڈ میں بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس کو اڑان بھرنے اور دشمن سے لڑنے کے علاوہ بھی جوہر سکھائے جاتے ہیں۔ ان کی قابلیت پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہسٹری میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن کے بہادری اور جوان مردی کے انوکھے ثبوت ہیں۔ ورلڈ ایئر پاور جرنل 1991 میں پاکستان ایئر فورس کو ایشیا کا سب سے مجاز ہوائی ہتھیار کہا گیا جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 4 نمبر پر ہے ٹاپ نیشنل اینتھم ٹون۔ پاکستان کے نیشنل اینتھم ٹون کو دنیا بھر کے اینتھمز میں سے اول درجہ حاصل ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے اس کو پذیرائی ملی۔ قومی ترانہ جسے پاک سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی ٹون کو احمد جی چاجلہ نے 1989 میں تیار کیا تھا جس کو حفیظ جالندری نے 1952 میں لکھا تھا۔ ملی ترانے میں فارسی زبان کا عنصر زیادہ پایا گیا جبکہ اردو زبان کا صرف ایک لفظ استعمال کیا گیا۔ 1954 میں اسے باقاعدہ طور پر پاکستان کے قومی ترانے کی حیثیت حاصل ہوئی اور اسے پہلی مرتبہ پاکستان کے 11 بڑے گلوکاروں نے با آواز بلند پڑھ کر ریکارڈ کروایا۔ یقیناً اس کی اہمیت اور مقبولیت پاکستان کی حیثیت کو ابھارتی ہے۔ 3 نمبر پر ہے ورلڈز لارجسٹ ATM بوسٹر۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان میں ATM ورکنگ کو بہت پذیرائی حاصل ہے کیونکہ اس پیمنٹ سسٹم نے بینکس کی لمبی قطاروں سے بچنے کا حل نکال لیا ہے۔ اگر اونچائی کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہی سگنلز اور رابطے کے مسائل درپیش آئے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی نیٹ ورک سسٹم کو اپروچ
करना मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुमकिन कर दिखाया। गिलगित बल्तिस्तान में खंजराब पास के मुकाम पर एटीएम की सहूलत होने पर पाकिस्तान को लार्जेस्ट एटीएम बूस्टर होने का एजाज हासिल है। इस एटीएम को नवंबर 2016 में कायम किया गया था, जो कि समुद्री सतह से 12,397 फुट ऊंचाई पर है। दूसरे नंबर पर है फोर्थ मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 2012 में आलमी सतह पर किए गए एक सर्वे में पाकिस्तानियों को दुनिया भर के ज़हीन तरीन अफराद की फहरिस्त में चौथे नंबर पर शुमार किया गया। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया, जब जहानत की बात आती है तो पाकिस्तानी अवाम तरक्की याफ्ता और सनती ममालिक की अवाम के बराबर है। यह सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए 125 ममालिक में किया गया था। इस सर्वे में मुख्तलिफ ममालिक की इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस पर बात की गई और पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि मतलूबा रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस के म्यार पर पूरा उतरते हैं। और पहले नंबर पर जो फैक्ट है वो ये है कि $1 बिलियन इन फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान ने तकरीबन $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई की है। और वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पर है। फेसबुक ने ई रोजगार की जरूरत के मुताबिक एक खुसूसी कोर्स ट्रैक भी तैयार किया है। एशिया सेगमेंट ऑफ freelancing.com ने एक रिपोर्ट में यह खबर दी है कि तकरीबन 11 लाख पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग की इकोनॉमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में महारत रखते हुए अपना काम कर रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। इस बात की बिना पर कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के लोग इंटरनेट के मैदान में किसी से पीछे नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।